یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد، آپ جہاد فرمائیے، الکفار، کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے۔ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ، اور سختی کیجئے، علیہم، ان پر، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 48 جی۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ، اور بہت ہی برا ہے، المصیر، یہ ٹھکانہ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے اب اللہ رب العزت بہت سارے حقائق واضح کرنے کے بعد، بہت سارے حقائق واضح کرنے کے بعد ایک عملی قدم اور انتہائی قدم اٹھانے کی تلقین فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو ایک عمومی سوچ یہ تھی کہ یہ بہت غلط قدم ہے، مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں بلکہ دنیا اور خاص طور پر جو منافق تھے ان کی عمومی سوچ یہ تھی، بڑا غلط قدم اٹھایا انہوں نے، اور یہ گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے، بس سمجھیں اب تو گئے یہ، اب نہیں بچنے والے یہ لوگ۔ روم بہت بڑی طاقت ہے، رومن امپائر جو ہے اس نے پوری دنیا پہ حکومت کر رکھی ہے، دنیا پہ ان کا قبضہ ہے۔ یہ مسلمان عرب کے چند لوگ، چند ہزار لوگ، ان کی لاکھوں کی فوج کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا اس نے کچل کے رکھ دینا ہے، اور یہ مسلمان جو ہیں وہ ختم۔ اسی لیے جو اندر منافق تھے انہوں نے بھی اندھیر مچائی ہوئی تھی، ہاں بڑا اچھا موقع ہے، یہی موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس مدد اور اس نصرت میں کیا ہوا کہ روم جو فوجیں لے کر آ رہا تھا اس پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی ہمت نہیں کر سکا اور اپنی فوجیں واپس لے گیا۔ کیونکہ غزوہ موتا کے اندر بھی وہ شکست کھا چکے تھے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا، اب ٹریلر کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی تھی، تو حیران کن طور پر روم جو تھا وہ سامنے آیا ہی نہیں، انہوں نے اپنی فوجیں واپس پیچھے بلا لی۔ جیسے ہوتا ہے نا، انڈیا پاکستان کی سرحدوں پہ فوجیں لے آتا ہے، اور جب آگے سے کوئی شدید رد عمل سامنے آتا ہے تو اپنی فوجیں واپس لے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی جان بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے اور صاف پتہ چل گیا کہ روم بھاگ گیا ہے، اس کا نفسیاتی طور پر بڑا عجیب اثر پڑا پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ایک بڑا عجیب اثر پڑا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک ہیبت اور ایک دھاک بیٹھ گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تبوک یعنی روم کے سرحد کے اوپر آپ تشریف فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوٹے 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 بہت سارے قبائل کے ساتھ معاملات کیے، معاہدے کیے کہ ہمارا تمہارا کوئی لڑائی کا معاملہ نہیں ہے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ ان میں سے کئی قبائل مسلمان بھی ہو گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی، آپ جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں سفارتی کامیابی حاصل کی۔ اب جو تھوڑے بہت مشرکین بچے تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم ختم ہو چکے ہیں۔ وہ منافقین جنہوں نے بہت سر اٹھایا ہوا تھا اور پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوگا، روم حملہ کرے گا، اور ادھر مدینے پہ ہم قابض ہو جائیں گے،
اسلحہ تیار ہے، مسجد زرات بنائی جا چکی ہے، میٹنگیں چل رہی ہیں، لوگ ان کے تیار ہیں کسی بھی اندرونی سازش کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سب کی بازی پلٹ دی، سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کی بازی پلٹ دی، اور مسلمانوں کی ایسی ایک دھاک بیٹھی پوری دنیا کے اوپر۔ اس واقعے کی بنا پر پوری دنیا پہ مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی کہ یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں بھی ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ پھر اس موقع سے حضور علیہ السلام نے پورا فائدہ اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا۔ اب جب مسلمان واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اب حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو آپ کے اندر سازشی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے نا، اب اس کی گردن پکڑیں، بہت ہو گیا، مزید اب ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حکم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ شروع کیا۔ پہلے وہ برے ملے تھے اندر، اب ان کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا گیا، ان کو عمومی مسلمانوں کی مجلسوں اور محفلوں سے الگ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب پہلے کہیں کہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہوتا تھا، اب اللہ رب العزت نے وہ جو حوصلہ افزائی یا درگزر والا معاملہ ہے اب اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ بس بھائی تمہارا اس امت مسلمہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ایک بالکل فسادی ٹولہ ہو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ کفار سے جہاد کیجئے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم، اور اب ان پہ سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون، قسمیں کھائیں گے یہ، باللہ، اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے، انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، قالوا، کہے ہیں انہوں نے، کلمۃ الکفر، کفریہ کلمات، انہوں نے کفریہ کلمات کہے ہیں، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے اظہار کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا، بما لم ینالوا، جسے یہ حاصل نہیں کر سکے، انہوں نے اس چیز کا، یہ مدینے کے اندر جو پوری ان کی پلاننگ و سازش تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کرنا شروع کیا ہے۔ پھر 11ویں پارے میں جا کر تو اس کو اور اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بے نقاب فرمائیں گے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا جس کو یہ نہ پا سکے، وَمَا، اور نہیں، نَقَمُوا، انہوں نے بدلہ لیا، وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا، إِلَّا، مگر، ان، اس بات کا، کہ اغناہم، کہ ان مسلمانوں کو غنی کر دیا ہے، مالدار کر دیا ہے، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی و مالدار کر دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، یثرب میں تشریف لائے تھے آپ، پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اب اس کا نام یثرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام آج سے طیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ اور طیبہ اور طابہ، ان ناموں سے وہ علاقہ معروف ہوا۔ اس وقت مدینہ جو تھا وہ ایک، آپ کہہ لیں کہ خستہ حال سا علاقہ تھا، بہت دنیا کا کوئی مرکزی جگہ نہیں تھی، کوئی مدینہ منورہ کوئی مرکزی جگہ نہیں تھی کہ جس کے اوپر دنیا کی نظریں ہوں اور دنیا کے وسائل سمٹ کر جس کی طرف آتے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ سا تھا جس کے قرب و جوار میں بہت سارے قصبے تھے، حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ دنیا کے لوگ یا وہاں کے لوگ دو جگہوں کو مرکزی خیال کرتے تھے، ایک مکہ اور ایک طائف۔ یثرب کا نام نہیں تھا، یثرب کو اتنی معروف جگہ نہیں تھی، بے آباد سی جگہ تھی، آباد تو خیر تھی لیکن غیر معروف، خستہ حال سی جگہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس جگہ نے ایسا ایک انقلاب برپا کیا،
اور وہ جگہ ایک ایسی مرکزی جگہ بنی اور اتنی معروف اور مشہور جگہ بنی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو دنیا کے وسائل تھے وہ سمیٹ کر اس طرف لانے شروع کیے، فتوحات ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر دنیا کے بادشاہ تحائف بھیج رہے ہیں، بڑے بڑے تحائف بھیج رہے ہیں، ہدایہ بھیج رہے ہیں۔ جو مقوقس تھا نا مصر کا بادشاہ، اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بہت کچھ بھیجا، بہت کچھ۔ جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، تو جو آپ کے اس نکاح کا ام حبیبہ کا حق مہر تھا نا، وہ حبشہ کے بادشاہ نے ادا کیا تھا، نجاشی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اس نے جو مسلمان بھی ہوا، اس نے ادا کیا۔ اس طرح مدینہ جو ہے نا وہ ایک بڑی آباد، متمول، معاشی اعتبار سے مستحکم، دفاعی اعتبار سے مستحکم ایک ریاست بن گئی ہے، اور اس کی حدود پھیل گئی ہے۔ اس کی حدود جیسے لاہور تھا نا کسی زمانے کے اندر، وہ 11-12 دروازے ہیں ان کے اندر بند، ایک وہ فصیل کے اندر بند جگہ تھی، اس کو لاہور کہتے تھے۔ اور آج لاہور کہاں پہنچ چکا ہے؟ شاید دنیا کے کئی ممالک لاہور سے چھوٹے ہوں، لاہور اتنا بڑا ہو چکا ہے، اور اس کی آبادی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی اس سے کم ہوگی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے مدینہ کی حدود بھی پھیلی، مدینہ کی معاشی حیثیت بھی تبدیل ہوئی، اور دفاعی حیثیت بھی مستحکم ہوئی، سیاسی حیثیت بڑی مستحکم ہوئی۔ اب یہ جو لوگ تھے نا اندر سازشی، ان کو یہ چیز وارا نہیں کھا رہی تھی۔ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو سارا جو ہے نا دکھ ہے اس بات کا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو اتنا مالدار کر دیا، اتنا مستحکم کر دیا، اتنے پاؤں جما دیے ہیں۔ فَإِن، پس اگر یتوبوا، یہ لوگ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، یکو تو ہوگا خیر لہم، بہت بہتر ان کے حق میں، تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ باز نہ آئے، يُعَذِّبْهُمْ، تو سزا دیں گے ان کو اللہ عذابًا علیما، دردناک سزا، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کا، فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ تو پھر دنیا میں نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہے، عاہد اللہ، جس نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن، اگر، آتانا، کہ اللہ نے مجھے دیا، یا اللہ نے ہمیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیے تھے کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا، پھر جب، آتاہم، ان کو دیا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو یہ اس میں بخل کرنے لگ پڑے، یہ اس میں بخل کرنے لگ پڑے۔ وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے منہ موڑا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں ہی منہ موڑنے والے اور منہ پھیرنے والے۔ بعض حضرات نے کسی ایک شخص کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس کا مصداق ہے۔ شروع میں اس نے حضور علیہ السلام سے کہا میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے میرے مال میں برکت دے، برکت دے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو بھائی، بقدر کفایت تمہیں میسر ہے، کافی ہے، کبھی نہیں جی آپ دعا کریں۔ آپ منع کرتے رہے کہ بھائی نہ کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے غنیمت ہے، بس نہیں جی آپ دعا کریں، اللہ نے برکت دی تو میں یہ کروں گا، اسلام کی خدمت کروں گا، مجاہدین کی خدمت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، اس کی بھیڑ بکریاں وغیرہ بہت تھی۔ اچھا وہ اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں جگہ کم پڑ گئی، تو اس نے کیا کیا، مدینہ سے نہ باہر کھلی جگہ لی،
پہلے 5 وقت نماز میں آتا تھا، اب مصروفیت بڑھ گئی تو 3 وقت، پھر مصروفیت بڑھ گئی تو پھر 2 نمازیں لے گئی، پھر مصروفیت اور بڑھ گئی، مال اور بڑھ گیا، بزنس اور بڑھ گیا، اب پیچھے 1 نماز رہ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی گئی، اب 1 نماز بھی وہ بھی گئی، کبھی جمعے کے جمعے آنا ہوا تو ہوا۔ تو اچھا پھر جب مال آیا تو محبت بھی آ گئی مال کی۔ اب جب محبت آئی تو بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کے دین کے اندر صرف کرنے کے، وہ اور کاموں کی طرف نکل پڑے۔ اور ویسے عمومی منافقین کا بھی یہی تھا، ہمیں مل جائے، جب مل گیا پھر منہ پھیر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اللہ سے عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ اور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا کیا، بخلوا بھی، تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے بالکل ہی منہ موڑ لیا اور منہ پھیر لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ، بس اللہ نے ڈال دیا، نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اِلَى يَوْمٍ، اس دن تک، يَلْقَوْنَهُ، جب وہ اللہ سے ملیں گے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ بما، کیونکہ اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، ما وعدو، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ جب بندہ اللہ سے کمٹمنٹ کرے نا، اس میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے، اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں لوگوں کے ساتھ جھوٹ، فراڈ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی یہ نہیں کہ وہ اچھی چیز ہے، لیکن چلو بندوں کے ساتھ اگر کوئی کر گیا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، لیکن جب اللہ سے بندہ کر کے، وہ کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے مکر جائے نا اس سے، وہ بہت غلط ہوتا ہے، وہ نہیں بچتا، وہ بندہ نہیں بچتا۔ ہمارے استاد مولانا فیاض الدین صاحب نا ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے فرضی واقعہ بھی ہو، سچا بھی ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص نا درخت کے اوپر تھا، چڑھا ہوا تھا، اتفاق کے بعد اس کا پاؤں پھسلا۔ اب جب پاؤں پھسلا نا تو گرتے گرتے اس نے نا ہاتھ ڈالا تو ایک شاخ کو اس کا ہاتھ پڑ گیا۔ اب جب شاخ پہ ہاتھ پڑا نا تو بچت کی شکل نظر آئی، دل میں کہنے لگا یا اللہ، آج اگر آپ نے مجھے بچا لیا نا تو یا اللہ میں اتنا صدقہ کروں گا، یا کوئی دیگ پکا کے دوں گا، یا کچھ اس طرح اس نے نہ منت مانی۔ اب اس نے ہاتھ سے شاخ کو پکڑا ہوا ہے، آہستہ 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 نا تنے کے اوپر اس کے پاؤں بھی ٹکنے شروع ہو گئے، پاؤں بھی تنے پہ لگنے شروع ہو گئے، اور اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل کر لیا۔ اب جب تھوڑا سا سٹیبل کر لیا تو نیچے دیکھا تو نیچے بالکل قریب ہے، نیچے اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے نیچے۔ اب یہاں سے اگر وہ اس تنے کو چھوڑے اور احتیاط سے چھلانگ لگائے تو نیچے اتر سکتا ہے۔ کہنے لگا میں نے خواہ یہ منت مان لی کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، میں تو اتر سکتا تھا آرام سے۔ اچھا یہ سوچ رہا ہے تو اس کا ہاتھ پھسلا اور وہ گرا۔ اب گرا نا تو کہنے لگا اللہ میاں میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ سنجیدہ ہی ہو گئے، آپ سیریس ہی ہو گئے۔ بندہ مذاق کرتا ہے، پھر جب اللہ اس کا مذاق اس پہ الٹاتا ہے نا تو دیکھیں کیوں، یہ کیا تھا؟ بما اخلف اللہ ما وعدو، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے نا اس کی خلاف ورزی کی۔ وبما كانوا يكذبون، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹ، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف ہونا چاہیے، کلیئر، سیدھا، ہاں میں نے کہا ہے اللہ سے، میں پورا کروں گا اس کو، میں اس کو۔ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے ساتھ سیدھے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ ہیرا پھیری شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، پھر کئی دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بندہ کہتا ہے میں مانگتا ہوں اللہ نہیں دیتا، بھائی تم سیدھے ہو کے مانگو، تم اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبری کرنا چاہ رہے ہو جو کہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے پارے میں، یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا،
इला यौम यल्कौनहु, क़यामत के दिन तक के लिए, बिमा अखलफुल्लाह मा वअदू, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से किए हुए वादों की खिलाफ वर्जी की, और बिमा कानू यकज़िबून, और इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं। अलम यअलमू, क्या ये जानते नहीं है कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअलमू, जानते हैं, सिर्रहुम, इनके राजों को भी, व नजवाहुम, और इनकी सरगोशियों को भी, खुफिया मशवरे। सिर्रहुम, अल्लाह पाक इनके राजों को भी जानते हैं, व नजवाहुम, और इनके खुफिया मशवरों को भी जानते हैं, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, अल्लामुल गुयूब, गैब की बातों को जानने वाले। अल्लदीना, ये वो लोग हैं, यलमिजूना, जो इल्जाम आयद करते हैं या ताने देते हैं, अल-मुत्तव्विईन, खुले दिल से खर्च करने वाले, मुत्तव्विईन, खुले दिल से खर्च करने वाले, मिनल मुमिनीना, मोमिनों को, फिस सदकात, सदकात में, जो खुले दिल से सदकात खर्च करने वाले हैं, ये उन मुसलमानों को ताने देते हैं। वल्लदीना, और वो लोग, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, इल्ला, मगर, जुहदहुम, अपनी मुशक्कत का मामूली सिला। वल्लदीना, और वो लोग, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, इल्ला जुहदहुम, मगर अपनी मुशक्कत का मामूली सिला, फयस्खरून मिनहुम, तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं। दो तबकात, एक वो मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं, खुले दिल से खर्च कर रहे हैं, एक वो मुसलमान जो बेचारे तंगदस्त हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेहनत मुशक्कत करके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो भी ला रहे हैं। वो जो खुले दिल से खर्च करने वाले हैं, कहते हैं जो रियाकार हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखो जी हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना पैसा दे रहे हैं। तो ये मुनाफिकीन उन पर इस तरह की नुक्ताचीनी करते थे और तान व तशनी करते थे। और जो मुसलमान ज्यादा नहीं पाते थे, थोड़ा बहुत था, जैसे एक सहाबी के बारे में आता है, वो किसी के पास मजदूरी करते रहे, उस मजदूरी का जो सिला है वो गालिबन मुट्ठी भर खजूरें मिली उनको, वो वही खजूरें लेके हुजूर की खिदमत में आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये जितना कुछ मुसलमानों ने जमा किया है ना, इन खजूरों को इन सब के ऊपर बखेर दो, क्योंकि आपको पता था बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मेहनत से कमा के लाया है, आपने उसकी हौसला अफजाई फरमाई। अब मुनाफिकीन क्या करते थे, वो इन मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, लो जी ये 4 खजूरों से जाकर ना रूम फदा करके आएंगे। वाह, जो खुले दिल से खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, जब जो हमारे पास कितना माल और दौलत है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, और जो बमुश्किल थोड़ी बहुत लेके आते हैं, तो उनका इस तरह मजाक। अब देखिए आयत, अल्लदीना, ये वो लोग हैं, यलमिजूना, जो इल्जाम आयद करते हैं, अल-मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फी सदकात, उन मुसलमानों पर, ईमान वालों पर, जो सदकात के अंदर खुले दिल से खर्च करते हैं। वल्लदीना, और वो मुसलमान, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, इल्ला जुहदहुम, मगर अपनी मुशक्कत का मामूली सिला, फयस्खरून मिनहुम, तो उनका ये मजाक उड़ाते हैं। सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनका मजाक इन पे डाल दिया। सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ने इनका मजाक इन पर डाल दिया। वलहुम, और इनके लिए आदाब, आजाब है, अलीम, दर्दनाक, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब अगली जो आयत है, ये गालिबन के मुनाफिकीन के हक में सबसे सख्त तरीन आयत है। मुनाफिकीन के हक में सबसे सख्त तरीन, शायद इससे सख्त आयत उनके हक में शायद कोई हो। इस्तगफिर, आप बख्शिश की दुआ करें, लहुम, इनके लिए, औ या ला तस्तगफिर, ना बख्शिश की दुआ करें, लहुम, इनके लिए। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप चाहे इनके लिए बख्शिश की दुआ करें, आप चाहे इनके लिए बख्शिश की दुआ ना करें। इस जुमले का मतलब यह होता है कि इनके हक में आपकी दुआ का कोई फायदा नहीं, आपका इनके हक में दुआ करना या ना करना बराबर है। अच्छा, इन, अगर, तस्तगफिर,
آپ بخشش کی دعا کریں، بخشش مانگیں، استغفار کریں، لہم ان کے لیے 70 مرتن مرتبہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان منافقین کے حق میں بخشش کی دعا کریں گے، فلن یغفر اللہ، ہرگز نہیں بخشیں گے ان کو، لہم ان کو، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مسلمان کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے حضور بخشش کی دعا کر دینا، اس کی بخشش پکی ٹھکی قطعی حتمی یقینی۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 مرتبہ بھی اگر آپ اللہ کے حضور ان کی بخشش کی دعا کریں نا، اللہ نے کوئی ذالک، اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک انہوں نے کفروا کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ اور اللہ لا یہدی کبھی ہدایت نہیں دے گا القوم الفاسقین ایسے بد کردار لوگوں کو، اللہ ایسے بد کردار لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ بس یہاں